السلام علیکم۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کی زیر اہتمام مسائل حلت و حرمت کورس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ کل ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن میں حلال و حرام کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ آج ہم حدیث کی روح سے پڑھیں گے کہ حدیث میں حلال و حرام کے بارے میں کیا احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ الہکی، یہ کتاب ہے الہکی، اس میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس میں کیا ہے کہ حلال جو روزی ہے یعنی کہ حلال مال ہے جو وہ عبادت کے بعد دوسرا فریضہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد جو انسان کا دوسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلال روزی کمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جس کا اس نے مرسلین کو حکم دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مرسلین کون ہیں؟ رسول ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا ہے؟ اے رسولو، طیبات چیزوں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اے ایمان والو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی پاک چیزیں ہی کھائیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ بھی پاک چیزوں سے طیبات یعنی کہ پاک چیزوں سے کھائیں۔ اور جو مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی پاک چیزوں میں سے کھائیں، اور اس میں سے کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، نہ کہ کسی اور کا مال جو ہے، کسی اور کا جو رزق ہے وہ ناحق کھا لیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک یہاں پہ واقعہ ہے، وہ ہے مسلم شریف کا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کرتا ہے، کڑا گندا بال، غبار آلود دونوں ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کی خوراک، اس کے پینے کی چیزیں اور اس کا لباس حرام کمائی سے ہے اور اسے حرام غذا دی گئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی کہ اگر ہم حدیث کا مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ہے، اس کی ہر چیز، اس کا لباس چاہے یا اس کے پیٹ میں جو گیا ہوا کھانا ہے، وہ تمام چیزیں حرام کمائی سے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے کسی بھی طرح کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کس طرح سے قبول کریں گے؟ کیونکہ اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ حرام کمائی سے آئی ہوئی ہیں، چاہے کہ اس کے پیٹ کی غذا ہے، چاہے کہ اس کا لباس ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ہے، ابن کثیر سے روایت ہے، یعنی کہ یہ جو میں آگے بتاؤں گی آپ کو، یہ ابن کثیر کی ہے۔ ایک عرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام کا سوال کیا، تو کیا اس نے آگے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس انسان کو جواب دیا؟ کل پاکیزہ چیزیں حلال اور کل خبیث چیزیں حرام ہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو پاک ہیں وہ حلال ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو نقصان دہ ہیں، خراب ہیں، وہ حرام ہیں۔ یہ ہے ابن کثیر سے یہ روایت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال بتایا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہیں۔ یہ بھی ابن کثیر کی ہی روایت ہے، اسی میں حدیث ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مینشن کر دیا کہ یہ حلال ہیں وہ حلال ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو وہ حرام ہی ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا تو وہ سب چیزیں معاف ہیں۔ یعنی کہ اگر اس میں سے اگر ہمیں نہیں علم کہ کیا حلال ہے یا کیا حرام ہے تو وہ پھر ہمیں معاف ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ایک اور حدیث ہے، یہ جو ہے احمد بن حنبل جو ہیں ان کی کتاب سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی آدمی حرام مال کماتا ہے کہ پھر وہ اس سے صدقہ کرتا ہے اور اس سے قبول نہیں کیا جاتا، اور نہ اس کی خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے، اور اگر وہ اسے حرام مال کو ترکہ یعنی کہ وراثت میں چھوڑے تو آگ کی طرف زیادہ ہی لے جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے، بے شک خبیث چیز خبیث کو نہیں مٹاتی۔ یہ جو ہے مسند احمد جو ہے اس جو یہ کتاب ہے اس میں سے یہ روایت لی گئی ہے، یعنی کہ وہاں سے اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام چیز کما لی، اس کے بعد اس نے صدقہ کر دیا تو وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ بھی اسی چیز کا ہے جو حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آدمی اس میں سے کچھ خرچ کرتا ہے تو تبھی اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت نہیں دیتے، یعنی کہ اگر ہم لوگ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں اور وہ حلال کی کمائی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اگر وہ حرام کی کمائی کی تو اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر یہ بات یہ کریں کہ آگے کیا ہے کہ اگر وہ آدمی وراثت میں اس مال میں سے جو اس نے حرام کمایا ہے اس مال میں سے کچھ تھوڑا سا بھی مال اگر وہ وراثت میں چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس مال کو اور خود کو آگ کی طرف زیادہ ہی لے جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ اس میں ہمیں حلال و حرام کے بارے میں بہت سارا کچھ ملتا ہے جو ہم واضح ہوتا ہے ہم پہ۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جتنی بھی تمام چیزیں ہیں نا، جتنی بھی وہ حلال ہیں اور جائز ہیں۔ اس کے بارے میں کیا ہے، ایک حدیث ہے، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال ٹھہرایا وہ حلال ہے اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے وہ سب معاف یعنی جائز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس معافی اور فیاضی کو قبول کرو، یہ ہے حدیث۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی وہ حلال ہیں اور جو چیزیں حرام کر دی وہ حرام ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں وہ ہم خوشی خوشی کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے ہمیں ہر حال میں دور ہی رہنا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بھی نہیں واضح کیا گیا تو وہ سب چیزیں ہمیں معاف ہیں، کہ اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ وہ حلال ہیں یا نہیں ہیں تو وہ جو چیزیں ہمیں معاف ہیں مطلب وہ ہمیں حلال ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے کا جو ہوگا ہم کل پڑھیں گے۔ اگر اس میں سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، ان باکس کر سکتی ہیں میرے۔